جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی تو وہ اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا۔ اگر اس نے راستہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا۔ جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت میں، لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے، جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟
یہ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑی نہیں رہ سکتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو تم سے ملائے گا نہیں؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہت سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے، تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔ تمہیں ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے قبولیت کے ذریعے بنا رکھے ہیں۔ تمہیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ اللہ تمہاری آسانی کے لیے کیسے کیسے راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو، اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ جس زخم پر خفا ہو تم، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو، وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ تمہیں تو ابھی اندازہ ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے کتنے معجزے ہیں۔ تمہاری یہ بے بسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے کن کے سلے سوچ رکھے ہیں۔